جب آپ پر امید ہو کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے محنت کریں گے تو کامیابی آپ کی دہلیز پر ہوگی، کیونکہ انسان جس مفید چیز کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، جس کی اس نے کوشش کی وہی ہے اس کے لیے۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ جس کام کے لیے انسان محنت کرتا ہے اس میں اگر اللہ چاہے تو کامیابی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور یا اپنے آپ کو اندھا جان کر یا لنگڑا جان کر دوسرے سے کم تر نہ سمجھیں، کیونکہ یقیناً اللہ نے آپ کے اندر کوئی دوسری خوبی ضرور رکھی ہوگی۔ اس ضمن میں یہاں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں۔ ایک صحابی، عظیم صحابی سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، لیکن یہ معذوری یا یہ لنگڑا پن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام میں رکاوٹ نہ بنا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، یہ صحابی، ان کے تینوں بیٹے دشمن سے لڑنے کے لیے تیاری مصروف ہیں۔ اب یہ بچوں کی دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچوں کے اندر جام شہادت نوش کرنے کا کتنا جذبہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم کتنے بے چین ہیں میرے بیٹے۔ تو ان کا جذبہ دیکھ کر جہاد بڑے متاثر ہوئی ہے کہ میں بھی جذبہ جو جہاد تھا، میں بھی اس جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے دین کا ساتھ دوں۔ تو اپنے بچوں سے ذکر کیا تو بیٹوں نے اپنے باپ کو اس ارادے سے روکا، کیونکہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھے، دوسرا وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بیٹوں نے عرض کی ابا جان اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ معذور ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے سب کو دوش کر دی ہے، یہ عذر ہے، اللہ آپ کی نیت کو دیکھتے آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ معذور ہیں، کمزور بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں۔ تو وہ صحابی اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ خاطر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول، میں تو لنگڑاتا ہوں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا انہیں جہاد میں شریک ہونے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا لنگڑا پن جہاد جیسے کھٹن اور مشکل کام سے نہیں روک سکا، تو پھر ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری بھی کسی قسم کی معذوری ہمارے کسی مفید کام میں آڑے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کامیابی کسی کی میراث نہیں ہے۔ اس لیے تو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ وہ ایک ٹانگ سے محروم ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ لوگ بھی یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں جن کی آنکھیں سلامت ہیں، جن کے ہاتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی لامحدود قوتوں سے نوازا، ہر انسان کو لامحدود قوتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ ان کا ادراک کرے تو اپنی ذات پر ایک ایسا اعتماد پیدا کر سکتا ہے جسے دنیا کی کوئی مصیبت یا آفت متزلزل نہیں کر سکتی۔ وہ زندگی کے چاہے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کامیابی اور کامرانی اس کے قدم ضرور چومے گی۔ لیکن وہ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں اور ساری زندگی روتے رہتے ہیں، مایوسی کا سامنا کرتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، ان لوگوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہیں اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ زندگی کی جد و جہد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ ساری زندگی پریشانی اور ناکامیوں میں بسر کر دیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر اعتماد پیدا نہیں ہوتا کہ اپنی صلاحیتوں کو وہ استعمال کریں۔
جب آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے، جتنی بھی رکاوٹیں آئیں آپ برداشت کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے کامیاب ہونا ہے اپنی زندگی میں، جتنی بھی مشکلات آئیں گی آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے۔ لہذا اپنی کسی بھی معذوری کو عذر بنا کر اپنی صلاحیتوں کو مسخ مت کریں۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، تو آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے ضرور پسندیدہ ہوئے گی۔